Welcome to another session of Mahiyatul Amraz, Pathology in Unani Medicine. हमने इससे पहले اسباب عامہ کی بحث کا اندازہ کیا تھا کہ اس میں کتنے تقسیم کی گئی ہے اور اسباب کو عمومی طور پر اسباب سابقہ واصلہ اور بادیہ کے اعتبار سے بھی تقسیم کیا گیا ہے، اسباب مخلفہ اور غیر مخلفہ کے اعتبار سے بھی تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح اسباب ضروریہ اور غیر ضروریہ کے اعتبار سے بھی ایک تقسیم ہم نے دیکھی تھی، اور ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس میں اسباب ضروریہ پر بحث بھی کی ہے کہ اسباب ضروریہ جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں بلکہ انسانی حیات کے لیے بہت ضروری ہیں، تو وہ کیا ہیں 6 اسباب اور ان کی کیا اہمیت ہے، اس پر اچھی تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ اب اسباب غیر ضروریہ کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سے اسباب ہیں اور کیا یہ بالکل غیر ضروری ہیں یا کچھ ان کی بھی افادیت ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ انسانی صحت کے لیے یا انسانی حیات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لفظ ضروری جب استعمال ہوتا ہے خاص طور سے عربک لینگویج میں، تو وہ بہت ہی اسینشیل میننگ میں آتا ہے کہ بہت ہی اسینشیل ہے، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسباب غیر ضروریہ وہ ہیں جو اتنے ضروری نہیں ہیں جتنے اسباب ضروریہ ہیں، اگرچہ یہ انسانی حیات کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں جو اسباب ضروریہ رکھتے ہیں، البتہ ان سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس میں دونوں طرح کے اسباب ہو سکتے ہیں جو مفید ہیں اور جو مضر ہیں۔ تو اس میں ایک تو اسباب ہم نے ایک تقسیم دیکھی بھی تھی کہ اس میں ایک ایسے اسباب ہوتے ہیں جو غیر مضادہ ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ لفظ مضادہ ہے، یہ چونکہ ضد سے بنا ہے، ضد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو طبیعت کے مخالف ہیں، طبیعت کے ضد جو ہوتے ہیں، ہے نا، یہ طبیعت کے معنی میں ہے، طبیعت کے اعتبار سے یہ ضد ہے یا نہیں ہے نا، تو یہ طبیعت کے ضد اگر نہیں ہے تو غیر مضادہ ہیں، طبیعت کے مخالف نہیں ہیں تو غیر مضادہ ہیں، یعنی طبیعت کے مخالف نہیں ہیں، اور جب طبیعت کے مخالف نہیں ہیں تو وہ نقصان دہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نقصان دہ نہیں ہیں۔ اور ان کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ ان کی مثال ہو سکتی ہے حمام یا دلک۔ حمام کسے کہتے ہیں؟ حمام یونانی طب میں باقاعدہ ایک کانسیپٹ ہے کہ 3 سے 4 کمروں پر مشتمل ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، جس میں پہلا کمرہ اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کمرے کا مزاج اور ہوتا ہے، تیسرے کمرے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ جو گریجولی مختلف کمروں میں لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کی الگ الگ قسم کی ہواؤں سے بدن ایکسپوز ہوتا ہے، تو یہ جو طریقہ ہے باقاعدہ ایک پروسیس ہے، ایک تدبیر ہے، تو اس تدبیر کو کہا گیا ہے کہ یہ تدبیر انسان کے لیے بہت ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایسے اسباب ہیں جن کا اثر ہوتا ہے اور ان سے نقصان نہیں ہوتا ہے عام طور سے اگر صحیح طریقے سے کیے جائیں، تو یہ طبیعت کے مخالف نہیں ہیں۔ البتہ اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے بہت زیادہ، یا کوئی بہت جس کو انڈیکیٹڈ نہیں ہے وہ بھی کرنے لگے، تو ایسی صورت میں وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ عام طور سے یہ طبیعت کے مخالف نہیں ہیں بلکہ طبیعت کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور حمام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بدن میں ایک حرارت پیدا کرتا ہے جو کہ بہت سارے غذا کے ہضم کے پروسیس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح دلک مالش کو کہتے ہیں، مالش یا مساج تھراپی جسے کہہ سکتے ہیں، تو دلک جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ضروری تو نہیں ہے لیکن اس کے فائدے بھی مسلم ہیں، اور اس کے افادیت اور اس کے نفع کے اعتبار سے مختلف قسم کی دلک کی جاتی ہے، اور بیماریوں میں بھی کی جاتی ہے، صحت کے اعتبار سے بھی صحت میں بھی کی جاتی ہے، کچھ مخصوص فائدے حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اعضاء کو تقویت دینے کے لیے اور اعضاء کے اندر سختی پیدا کرنے کے لیے یا نرمی پیدا کرنے کے لیے، ہر اعتبار سے الگ الگ قسم کی مالشیں ہیں، دلک کی اقسام ہیں۔
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو غیر مضادہ ہیں، اگرچہ اس کو براڈلی دیکھا جائے تو اسباب ضروریہ سے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہو رہا ہے۔ حمام میں کسی حد تک ہوا کا ہم فیکٹر لے رہے ہیں، اور دلک میں ہم حرکت و سکون بدنی کا ایک انوالومنٹ ہے، لیکن پوری طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک خاص قسم کی ایک اسپیشل تدبیر ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے ہم باقاعدہ اسباب ضروریہ میں شامل نہیں کرتے ہیں، اور یہ غیر ضروری ہے۔ انسان نہ بھی کرے تو اس سے انسانی حیات پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، البتہ اس کی افادیت مسلم ہے۔ دوسرے اسباب ہیں جو طبیعت کے مضاد ہوتے ہیں، طبیعت کے ضد ہوتے ہیں، اور طبیعت کے ضد ہونے کی وجہ سے یہ طبیعت کے لیے، بدن کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ طبیعت بدن کی قوت مدبرہ بدن ہے اور بدن کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے، اور یہ اسباب جو طبیعت کے ضد ہیں تو وہ طبیعت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ اسباب ہیں جن سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، جن سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، انسانی حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اسباب یہ ہیں کہ آگ سے جل جانا یا سموم کا استعمال کرنا، تو چاہے وہ ایکسیڈنٹل ہو جائے، تو یہ ایسے اسباب ہیں کہ اس سے طبیعت کو اور انسان کو نقصان ہوتا ہے اور بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سموم کا استعمال، سموم جو ہے یہ زہروں کو کہتے ہیں، تو زہر کوئی کسی بھی قسم کی زہریلی چیز کا استعمال یا کسی انٹاکسیکیشن کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کسی قسم کی پوائزننگ ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں اسباب غیر ضروریہ اور مضادہ میں شامل ہیں۔ تو یہ تقسیم جو کی گئی ہے اسباب غیر مضادہ اور اسباب مضادہ، تو اس کی اس اعتبار سے ضروری اور غیر ضروری اور پھر اس میں فردر تقسیم، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسباب کو اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ جو بہت ضروری ہیں بدن کے لیے، جو مفید ہیں، جو مضر ہیں، ان سارے اسباب کی ایک جنرل تقسیم ایک الگ اینگل سے اطباء نے کی ہیں۔ Previously we have discussed about asbab amma. They are classified into different categories according to different approaches, into asbab sabiqa, badiya and wasila, and then asbab mukhallifa and ghair mukhallifa, and now it is asbab zaruriya and ghair zaruriya. We have studied asbab zaruriya in detail in the previous session, and their importance, their interaction with human body and their need for human body, all these things we have discussed earlier. In this session we will study the asbab ghair zaruriya. What are those? Asbab ghair zaruriya are not essential for human life. They are not as essential as asbab zaruriya. If anybody is not using these asbab or not exposed to these asbab, then there will be no danger to human life. These are further classified into two, as we have seen earlier in the overview. One is asbab ghair mudadda. What are asbab ghair mudadda? They are actually with, or some write it as with, against, or in contradiction. They are not against. Ghair means not, or they are not against the tabiyat. They are not against the tabiyat. So as they are not against the tabiyat, they are not harmful to the tabiyat. They are not having any harmful effect to the human body. So these are, what are these? The examples are hammam, dalk. These are mere examples, not complete list. What is hammam? Hammam is a particular type of regimen, therapy in the Unani Tib, where the structure is made up of different rooms, and every room has a different
temperament of the air in that room, and the person is passed from one room to another room and the third room. So in this way, gradually process the person is he passed with the process for certain beneficial effects to the body. So this is a special type of tadbir or regimenal therapy, and it is having good impact for human body, such as it is useful for the digestive process, as well as it is useful for the evacuation of waste material from the body, and it is if it is done rightly, it has a very beneficial effect on the human body. But in certain cases, it may harm to those who are not eligible for hammam. Similarly, dalk is a kind of massage therapy. So in massage therapy, the different types of strokes are used for pressure on the different organs, and it is used for potentiation of organs, for certain beneficial effects, to strengthen the organ, to make the organ soft, or to make the organ hard. There are different types of massage and different types of dalk. So according to different strokes used, according to the different pressure applied, and according to the different time duration, there are different types of dalk, and these are important therapeutic as well as preventive regimenal therapies. So these are not harmful but are beneficial to human body, but they are not essential for the human life. If a person is not exposed to these things, there is no any danger to human life. And another type of asbab ghair daruriya is asbab muwadda. What are asbab muwadda? Asbab muwadda are those asbab which are zid or which are against the tabiyat, and which harm the body, harm the tabiyat, and harmful to the human body. So such type of asbab are called as asbab muwadda. And the example is, for example, burning by fire, any kind of fire or hot things, or any heating agent which may induce burn to the human body or the any organ. So such etiology or such causative factors are included in asbab muwadda, harmful causes. And similarly, use of toxins or intoxication or poisoning due to any kind of stuff. So such toxins and intoxications are also included in asbab muwadda or asbab ghair daruriya muwadda. So this is one approach where the causes are divided into essential and non-essential, and then which are beneficial, which are not harmful, which are harmful. So these are another way of categorization of asbab, so that one can choose what is to be helpful for him, what must be used, and what must be taken as a measure, and what must be exposed, and what are not very essential. They may be beneficial for the body, and what are the asbab which must be avoided. So this is one beautiful way of classification. So this is just the examples are very obvious examples, but under these categories many factors can be categorized and many factors can be classified. اسباب عامہ کے بعد ہم نے جو مختلف اسباب اس میں پڑھ لیے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسباب جزئیہ ہوتے ہیں. تو اسباب جزئیہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اسباب جزئیہ دو قسمیں تھیں.
عامہ، اسباب عامہ اور اسباب جزئیہ. تو ہم نے اسباب جزئیہ جو پڑھا تھا تو وہ تھا اسپیسیفک کازز. تو اسپیسیفک کازز میں اسپیسیفک فار ڈفرینٹ ڈس آرڈرس. تو وہ کون کون سے ڈس آرڈرس ہیں جن کے لیے اسپیسیفک کازز ہیں، اور یہ ڈفرینٹ اسباب ان ڈس آرڈرس کے لیے اسپیسیفک ہیں. تو یہاں پر وہ دیکھ لیں گے. تو پہلی چیز جو ہے وہ اسباب سوء مزاج. سوء مزاج ایک ٹائپ آف ڈس آرڈر ہے. تو کیا ہوتا ہے سوء مزاج اور کیسے اس کے اسباب دیکھے جاتے ہیں، تو اس کو ہم ابھی اس سیشن میں دیکھیں گے. تو بیسیکلی ہم جانتے ہیں کہ مزاج کو سوء مزاج ان کی جو اقسام ہیں تو اس کی 16 اقسام ہیں، اور ان کو سوء مزاج سادہ، سوء مزاج مادی میں تقسیم کیا گیا ہے. اسی طرح مفرد اور مرکب میں تقسیم کیا گیا ہے. مفرد میں بھی 4 ہیں جو سادہ ہیں. مفرد میں 4 سادہ ہیں. سادہ سے مراد جو ایک کیفیت جس کے اندر مادہ انوالو نہیں ہے نا. ایک کیفیت والے ایسے سوء مزاج جس میں کوئی مادہ انوالو نہیں ہے وہ سادہ مفرد کہلائیں گے. اور سادہ مرکب وہ ہوں گے جن میں 2 کیفیتیں انوالو ہیں، البتہ وہ سادہ ہیں، اس میں کوئی مادہ انوالو نہیں ہے. اسی طرح مادی میں بھی اس طرح کی 2 کیٹیگریز بن جائیں گی، مفرد اور مرکب. تو اس نے ٹوٹل جو ہیں وہ 16 اقسام بن جاتی ہیں سوء مزاج کی. یہ ہم نے پہلے دیکھا ہے اور آپ ریکال کر سکتے ہیں اس کو. البتہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ 4 ہی کیفیات ہیں نا. 4 ہی کیفیات کے ڈیفرنٹ کمبینیشن سے ہمیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے وہ ڈس آرڈرز بن جاتے ہیں، ٹائپس بن جاتی ہیں. تو وہ 4 کون سے ہیں؟ 4 کیفیات اربع جو ہم طب یونانی میں بہت بنیادی ہیں. ہم نے فنڈامنٹل پرنسپلس میں بھی اسے پڑھا ہے، اور اب آگے بھی کئی جگہ وہ بار بار اس کا تذکرہ آئے گا. تو وہ کون سے 4 کیفیات ہیں، اور انہی 4 کیفیات کے اعتبار سے یہاں پر 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں. تو ہم جانتے ہیں وہ کیفیات حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست. تو اسی اعتبار سے یہاں پر جو اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ مسخنات. تو مسخنات کیا ہوتے ہیں؟ مسخنات وہ ہوتے ہیں جو گرمی پیدا کرنے والے اسباب ہیں نا. مسخنات وہ اسباب جو گرمی پیدا کرنے والے ہیں، اور گرمی پیدا کرنے والے اسباب بھی کہہ سکتے ہیں انہیں، یا اسباب سوء مزاج حار بھی کہہ سکتے ہیں. البتہ مسخنات میں ضروری نہیں ہے کہ سوء مزاج حار کو ہی شامل کیا جائے. مسخنات اس وقت سوء مزاج کا سبب بنتے ہیں جب وہ بدن کے لیے نقصان دہ ہو جائیں، ورنہ عام طور سے مسخنات کا استعمال انسان کرتا ہے. انسان گرم چیزیں بھی کھاتا ہے، سرد چیزیں بھی کھاتا ہے. لیکن جب ہم جنرلی مسخنات کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ سارے اسباب جس سے انسان کو گرمی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں اسباب امراض کی بات کر رہے ہیں اور اسباب سوء مزاج کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس حیثیت سے اسے لیا ہے کہ سوء مزاج حار کے اسباب کیا ہیں، یا حرارت پیدا کرنے والے اسباب. اس کے لیے زیادہ بیٹر ٹرم ہوگی حرارت پیدا کرنے والے اسباب. اسی طرح وہ چیزیں جو مبردات کہلاتی ہیں. مبردات کیا ہیں؟ مبردات برودت سے بنا ہے. جیسے مسخنات جو ہے وہ تسخین بھی استعمال ہوتا ہے. تسخین کیا ہوتا ہے؟ تسخین بھی گرمی پیدا کرنا. تو گرمی پیدا کرنے کو بھی تسخین کہتے ہیں، اور مسخنات بھی لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سخونت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے گرمی کے لیے. تو مبردات بھی اسی طرح برودت، اور برودت سے بنا ہے. برودت مطلب ہمیں معلوم ہے کہ ٹھنڈک کو کہتے ہیں. تو وہ اسباب جو برودت پیدا کرنے والے ہیں، یا سوء مزاج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو اسباب سوء مزاج بارد. ٹھیک ہے. اب البتہ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسخنات صرف سوء مزاج حار ہی پیدا کریں گے. مسخنات سوء مزاج حار تو پیدا کریں گے ہی، لیکن ساتھ میں اگر کوئی اور دوسری حالت ایسی ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وسعت بھی پیدا ہو رہی ہے تو وہ اسباب سوء مزاج حار یابس ہو جائیں گے. اور اسی طرح مبردات
ہو سکتا ہے صرف سوئے مزاج بارد پیدا کریں، ہو سکتا ہے سوئے مزاج بارد یابس پیدا کر دیں، سوئے مزاج بارد رطب پیدا کر دیں، اسی طرح مسخنات سوئے مزاج حار رطب پیدا کر دیں، اور سادہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، مادی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے الگ کوزز ہیں کہ وہ کب سادہ مزاج پیدا کریں گے، کب بارد پیدا کریں گے، کب مادی پیدا کریں گے، تو ان کے الگ الگ اسباب۔ صحیح، یہاں پر صرف ان جنرل ہم بات کر رہے ہیں، جو کانٹیکسٹ ہے وہ گرمی کا ہے کہ گرمی کیسے پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا کرنے والے عوامل کون سے ہوتے ہیں۔ لیکن ان ریئل لائف ہم دیکھیں تو ایک فیکٹر ہے، ایک دوا ہے یا ایک کوئی تدبیر ہے جو ایک طرف جہاں گرمی پیدا کر رہی ہے وہیں خشکی بھی پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ وہی چیز کسی میں گرمی کے ساتھ ساتھ رطوبت پیدا کر دیتی ہے، اس کو موقع کے اعتبار سے اس پر بھی ڈسکشن ہوگا۔ اسی طرح سردی کا حال ہے۔ تو یہ جب ہم اس کی لسٹ دیکھیں گے مسخنات کی اور مبردات کی، تو اس میں بھی اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مسخنات میں جو ہو سکتا ہے مجففات میں بھی آ رہی ہیں، دوسری کیٹیگری میں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی چیز کو تھیوریٹیکلی پڑھتے ہیں تو ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں، اور جب پریکٹیکلی ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم وہ سارے کانسیپٹس ایک ساتھ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پر پریکٹیکل لائف میں کمبائنڈ وے میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ دو اسباب ہو گئے۔ تیسرا جو سبب ہے رطوبت کے اعتبار سے کہ وہ اسباب جو مرتبات کہلاتے ہیں۔ مرتبات کا مطلب رطوبت پیدا کرنے والے اسباب، تری پیدا کرنے والے اسباب، جن سے سوء مزاج رطب بھی پیدا ہو سکتا ہے نا، اسے اسباب مرتبات کہتے ہیں۔ اسباب مرتبات نہیں بلکہ مرتبات کا مطلب یہ ہوتا ہے اسباب رطوبت، اور مسخنات اسباب حرارت، مبردات اسباب برودت۔ تو بیٹر ٹرم جو ہوگی مسخنات کے لیے اسباب حرارت، اور اسی طرح برودت، اسباب برودت فور مبردات، اور اسباب رطوبت فور دس مرتبات۔ یہ مطلب ایک لٹرل جو میننگ ہوگا وہ یہ ہوگا۔ البتہ ہم چونکہ بیماری کے آسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں تو سوء مزاج کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، اور سوء مزاج کو بھی اسی اعتبار سے سوء مزاج کے اسباب کیا ہیں اس حیثیت سے بھی اسے دیکھیں گے۔ مجففات سے مراد وہ اسباب جو یبوست پیدا کرنے والے ہیں، یبوست یعنی خشکی پیدا کرنے والے۔ تو یہ سارے قسم کے اسباب جو سوء مزاج رطب پیدا کریں، سوء مزاج یابس پیدا کریں، انہی سب کو ہم آگے کی نیکسٹ سلائیڈ میں اور تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو یہ کیفیات پیدا کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے مختلف قسم کی خرابیاں، مزاجی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ So we have earlier studied two types of asbab, asbab amma and asbab juz'iyya. So these are general asbab and these are named as specific asbab, specific causes. So in these categories this asbab sui mizaj comes under asbab juz'iyya, specific causes. So what are those asbab which are included, which can be discussed for amraze sui mizaj? So we will see here different types of asbab sui mizaj. These are first one is musakhinat, or you can say the calorific agents, the agents inducing heat. Those agents which induce heat to the human body are called as musakhinat, or this can be called as asbab hararat, asbab which cause hararat, which cause heat in the body.
And as we study these asbab in terms of diseases and in terms of sui mizaj, so we can call it as sui mizaj har. I want to recall you people that we have studied different types of sui mizaj. Possibly you might be remembering those asbab, those types. Those are 16 categories. We have discussed earlier in two categories, two classifications were done, sui mizaj mufrad and then murakkab, and then sui mizaj sada and sui mizaj maddi, and under each category four temperaments were, four sui mizaj disorders were discussed. So sada means without involvement of matter, maddi means with involvement of matter, and mufrad means with only one kaifiyat raised, either hararat, burudat, rutubat or yabusat, and murakkab means increment in two categories, two qualities, one active, one passive. For example, hararat and rutubat, or hararat and yabusat. Similarly, for these such four categories are mentioned. So in this way, total 16 categories were mentioned earlier. Among these, all the categories are basically composed of four types of qualities, which are called as kaifiyat-e-arba'a, four kaifiyat. We have discussed it in the introduction part, in the principles and fundamentals of Unani medicine. So we will see the asbab-e-sui mizaj in terms of these four important kaifiyat. What are the factors which increase hararat, what are the factors which increase burudat, what are the factors which increase rutubat, and what are the factors which increase yabusat or dryness. So the second cause is mubarridat, or these are called as the factors or agents causing coldness causing factors. Musakhinat means heat producing factors. Mubarridat, it is meant for burudat, coldness causing factors, or asbab-e-sui mizaj barid. So musakhinat is not necessary for one single kaifiyat, one single disorder, but it is meant for either sui mizaj har or sui mizaj harrat or sui mizaj har yabis, anything may be. So in musakhinat we will see here we are theoretically understanding the types of causes, but in practical examples we will see one factor which is increasing heat may induce rutubat, may induce yabusat along with heat. So these are the practical situations. Similarly, for the cold causing factors, apart from kayfiyat fa'ila, it may affect kayfiyat munfa'ila. And some are murattibat. Murattibat means those factors which induce humidity causing factors, or they may be called as wetness causing factors, or asbab-e-sui mizaj ratb. So there may be a cause which is increasing burudat, coldness, as well as rutubat or humidity or wetness, and some factors which are called as mujaffifat, which increases the dryness inducing factors. The term humidity is here meant for wetness or moistening factors. Tajfif means dryness or inducing dryness, so mujaffifat is also used for the factors which induces dryness or asbab-e-sui mizaj yabis. So hope these are clear to you, and we will discuss in detail in the next session.